السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 74 ہے۔ ٹاپک چل رہا ہے ارکان اسلام نماز جنازہ، اور آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا نماز جنازہ اور دفن۔ کل الحمدللہ کل کی کلاس کے اندر جب باتیں میں نے آپ کے سامنے شروع کی، اس میں الحمدللہ آخری حصے کے اندر ہم لوگوں نے یہ جانا کہ موت کی سچائی کیا ہے۔ آپ کسی سے ملنے جائیں، وہ بیمار نظر آ رہا ہے تو آپ اسے کیا تلقین کریں گے، خودکشی کا عذاب کیا ہے، کچھ غسل کے احکامات آپ کے سامنے آئے، غسل کے طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ میت کے غسل کا طریقہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا کفن کیا ہوتا ہے، کفن کیسے دیا جاتا ہے، اور کفن کے کپڑے کتنے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری بات مکمل ہوئی۔ اب آج بات ہے نماز جنازہ کی، کہ جب میت کو غسل دے دیا گیا، میت کو کفن دے دیا گیا، اب اسے اس کے اصلی گھر کی طرف لے جانے کی تیاری کرنا چاہیے۔ اس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ یہ لکھیں کہ میت کو دفنانے میں جلدی کرنا چاہیے۔ انتقال ہو تو اس کے بعد انتظار کرنا، ہمارے فلاں بھائی آ رہے، ہماری خالہ آ رہی، ہماری پھپھو آ رہے، ہمارے یہ رشتہ دار آ رہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو جلدی دفن کرنے کا حکم دیا۔ بہت زیادہ تاخیر کرنا، بلا وجہ انتظار کرنا، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ اس سلسلے کے اندر آپ دلیل دیکھیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1315، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم لوگ میت کو دفن کرنے میں جلدی کیا کرو۔ اگر نیک ہے تو جہاں لے کر جا رہے ہو وہ جگہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر برا ہے تو تم اپنے کندھوں پر برائی کو لے کر مت گھومو۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میت کو دفن کرنے میں جلدی کرو۔ اگر وہ نیک ہے تو جہاں تم اسے لے کر جا رہے ہو وہ جگہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے گھر سے، اور اگر برا ہے تو اپنے کندھوں پر برائی کو لے کر گھومنے سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے انتقال ہونے کے بعد میت کو جلدی دفن کرنا چاہیے۔ اس میں انتظار کرنا، آنے جانے والوں کا انتظار کرنا، ٹھیک ہے، ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ اب اس لیے انتظار کرتے ہیں تاکہ زیادہ لوگ جنازے میں شریک ہو جائیں، زیادہ لوگ مغفرت کی دعا کر لیں، ایک لمیٹڈ ٹائم ہو تب تک ٹھیک ہے۔ پر کئی مرتبہ ہوتا ہے شام کو انتقال ہوا، دوپہر تک انتظار ہو رہا ہے، فلاں شہر سے، فلاں ملک سے، یہاں سے وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ وقت ہونے کے بعد، انتقال ہونے کے بعد دفن کرنے میں زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ کی فضیلت، نماز جنازہ کی فضیلت نمبر 1، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 6 حق بتائے گئے ہیں اس میں سے یہ حق ہے۔ یہ آپ لکھیں، نماز جنازہ کی فضیلت، پوائنٹ نمبر 1، جنازہ پڑھنا مسلمان کا حق ہے۔ جنازہ پڑھنا مسلمان کا حق ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، کسی کے انتقال کی خبر آ رہی ہے تو اس کے جنازے کی نماز پڑھنا آپ کا حق ہے، آپ پر ضروری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کو اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1240، میں اس سے پہلے یہ حدیث آپ کو 2 الگ الگ حوالوں سے بھی بتا چکا ہوں۔ اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1240، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ 6 حق بتائے اس حدیث کے اندر۔ سب سے پہلا، جب ملے سلام کرنا، اذا لقیہ فسلم علیہ، جب ملے تب ملاقات کرنا، اچھی نصیحت دینا، مشورہ اچھا دینا، دعوت دے تو دعوت قبول کرنا، بیمار ہو تو عیادت کرنے جانا۔ اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حق بتائے ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق، پہلا حق ہے جب ملے سلام کرنا، دوسرا حق میں نے بتایا اچھی نصیحت دینا، مشورہ دینا، دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا، بیمار ہو تو عیادت کرنے جانا، انتقال ہو جائے تو جنازے میں شریک ہونا، اور اگر چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا۔ ایک مسلمان کے
دوسرے مسلمان پر یہ 6 حق ہیں، اور ہمارے پوائنٹ کی دلیل کہ اللہ رب العالمین نے جہاں مسلمان کے حق بتائے اس میں سے حق یہ بتایا کہ جنازے کے اندر شرکت کی جائے۔ جنازے میں شرکت کی دوسری فضیلت یہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 47، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی انسان کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اور نماز جنازہ پڑھ کر لوٹتا ہے تو اسے 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی جنازے میں بھی شریک ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور دفن تک رکتا ہے تو اسے 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ کہا قیراط کیا ہے؟ کہا 2 بڑے بڑے پہاڑ کے برابر صدقہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی جنازے میں شریک ہوتا ہے، نماز تک رکتا ہے تو اسے 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی نماز پڑھنے کے بعد دفن تک رکتا ہے تو اسے 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا 2 قیراط کیا؟ کہا 2 قیراط کا مطلب 2 بڑے بڑے پہاڑ کے برابر صدقہ اور خیرات کرنا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ کسی کے انتقال کے اندر جائیں، نماز کے اندر شریک ہوں، دفن تک وہاں پر رکیں، دفن ہونے کے بعد مٹی دے کر وہاں سے ہٹیں، یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ نماز جنازہ کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تیسرے نمبر فضیلت، صحیح مسلم حدیث نمبر 948، دوسری فضیلت میں نے آپ کو بتائی، 2 بڑے پہاڑ کے برابر خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہیڈنگ بنا لیجئے گا آپ اس کی، میں بھول گیا۔ نمبر 3، 40 لوگ اگر جنازے میں شریک ہو جائیں توحید پرست تو انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ 40 توحید پرست اگر کسی کا جنازہ پڑھ لیں تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے۔ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 948، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه۔ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو اور اس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ نماز پڑھ لیں جنہوں نے شرک نہ کیا ہو تو اللہ ان کی نماز کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ بس شرط یہ کہ بھی توحید پرست ہونا چاہیے، شرک پر ہو تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، پہلے میں کلیئر کر چکا ہوں۔ شرک پر اگر آدمی مرا ہے تو کچھ بھی کر لو کچھ ہونے والا نہیں اس کا، کیونکہ شرک کی مغفرت نہیں ہے۔ پر اگر گنہگار ہے، خطا کار ہے، گناہ کرنے والا ہے، اور اگر ایسے انسان کے جنازے میں 40 توحید پرست نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو نماز جنازہ کی یہ 3 مختصر سی فضیلتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اس کے بعد انتقال ہو گیا تو جنازے کو لٹایا کیسے جائے، یعنی میت کو لٹایا کیسے جائے؟ تو یہ میت کو لٹانے کا طریقہ کیا ہو؟ جیسے ہمارے یہاں لٹانے کے تعلق سے بڑے کنفیوژن ہوتے ہیں لوگوں کو، آپ نے کفن پہنا دیا، اب کیسے لٹایا جائے؟ تو لٹانے کے اندر صرف اتنا خیال رکھنا ہے کہ کعبہ کی طرف پیر نہیں ہونا چاہیے، باقی آپ کیسے بھی لٹائیں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ قبلے کی طرف لٹایا جائے میت کو، یہ قبر والا معاملہ ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ ہونا چاہیے، پر گھر میں جب لٹایا جا رہا ہے کفن پہنانے کے بعد تب شرط نہیں ہے، بس کعبہ کی طرف پیر نہیں ہونا چاہیے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے آپ لٹا سکتے ہیں۔ اب اگر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی تو امام کہاں کھڑے ہوں گے؟ جنازے کی نماز میں امام کہاں کھڑے ہوں گے؟ جنازے کی جب نماز پڑھی جائے تو اس کے اندر اگر جنازہ مرد کا ہے تو سر کی جگہ پر امام کھڑے ہوں گے، یعنی سر میت کو آپ نے لٹا دیا، اب جہاں اس کا سر آ رہا ہے وہاں امام کھڑے ہوں گے، اور اگر عورت کا جنازہ ہے تو سینٹر میں بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر کھڑے ہوں گے، امام جو رہیں گے وہاں کھڑے ہوں گے، عورت کے وقت بیچ میں اور مرد کے وقت سر کی جگہ پر، سر کے بالکل سامنے کی طرف امام کھڑے ہو جائیں گے، جنازہ رہے گا اور اس کے سامنے قبلہ رہے گا، یعنی قبلے اور امام کے بیچ میں میت رکھی جاتی ہے، اور میت کو جب لٹایا جاتا ہے، جنازے کو رکھا جاتا ہے تو سر کی جگہ پر اگر آدمی ہے تو پیٹ کی جگہ پر اگر عورت ہے تو امام کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے۔ اب نماز جنازہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ نماز جنازہ کی کیفیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ تو نماز جنازہ ایک ایسی نماز ہے جو 4 تکبیروں کے ساتھ بنا رکوع اور بنا سجدے کے پڑھی جاتی ہے۔
نماز جنازہ ایک ایسی نماز ہے جو 4 تکبیرات کے ساتھ بنا رکوع اور بنا سجدے کے ادا کی جاتی ہے. اب اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ امام اللہ اکبر کہہ کر سب سے پہلی تکبیر کہیں گے اور نماز شروع کریں گے. 4 تکبیر ہوتی ہے اس کے اندر. کھڑے ہوئے، مرد ہے تو سر کی جگہ، عورت ہے تو پیٹ کی جگہ. اب وہاں کھڑے ہو گئے، اب اللہ اکبر بول کر امام اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھیں گے. سب سے پہلی تکبیر کے اندر وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور چاہے تو کوئی سورت بھی ملا سکتے ہیں. اس کی دلیل میں آپ کو دے دوں، کیونکہ ہمارے یہاں پر جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ اس کو نماز نہیں، اس کو دعا مانا جاتا ہے، جبکہ یہ نماز ہے، صلاۃ ہے. جو الفاظ، جو چیزیں عام نمازوں کے لیے استعمال کی گئی وہی اس کے لیے استعمال کی گئی ہے. تو باقاعدہ یہ بھی ایک نماز ہے، صرف دعا نہیں ہے، گرچہ اس کے اندر رکوع سجدہ نہیں ہے، پر یہ ایک نماز ہے. تو نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ امام اللہ اکبر بول کر نیت باندھیں گے. پہلی تکبیر کہنے کے بعد، پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد امام سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور اگر ممکن ہو تو اس کے بعد کوئی ایک سورت پڑھیں گے. اس کی دلیلیں لکھ لیجئے آپ. 2 دلیلیں میں آپ کو بتا دوں. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 6428، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ نماز جنازہ کے اندر پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ اور چاہے تو اس کے ساتھ کوئی ایک سورت پڑھی جائے گی. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 6428، پہلی تکبیر کے اندر سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر ممکن ہو تو کوئی ایک سورت بھی پڑھی جائے گی. دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1249، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور پہلی تکبیر کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی. کسی نے سوال کیا تو آپ نے بتایا میں نے سورہ فاتحہ کو تیز آواز میں اس لیے پڑھا تاکہ تم جان جاؤ کہ یہ ایک سنت ہے، یعنی اسے پڑھنا سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ کو پہلی تکبیر میں پڑھا جائے گا. میں نے اس لیے سورہ فاتحہ پڑھی تاکہ تم کو نماز کا طریقہ پتا چل جائے. تو پہلی تکبیر کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. اس کی 2 دلیلیں میں نے آپ کو بتائی، ایک مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، دوسری صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی، پہلی تکبیر کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد یہ بتایا کہ میں نے سورہ فاتحہ اس لیے پڑھی تاکہ تمہیں یہ پتا چل جائے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد امام دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر. وہ کہنے کے بعد درود شریف پڑھی جائے گی. دوسری تکبیر کہیں گے بھائی پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، اب سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ لی، پھر اللہ اکبر کہیں گے اور پھر اس کے بعد دوسری جو تکبیر ہوتی ہے اس کے اندر کیا کریں گے؟ درود شریف پڑھی جائے گی. دلیل مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 6428، مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 6428. درود شریف پوری پڑھنے کے بعد پھر امام کہیں گے اللہ اکبر اور اس کے بعد ایک دعا پڑھیں گے جو دعا آپ کو نوٹس میں آ جائے گی انشاءاللہ. وہ دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا وشاہدنا وغائبنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا وتوفہ علی الاسلام اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ. یہ دعا اور اس کے علاوہ 2-3 دعائیں اور بھی آتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری تکبیر کے بعد جنازے کے اندر پڑھا کرتے تھے. اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے، چھوٹوں کو بھی معاف کر دے، بڑوں کو بھی معاف کر دے، مردوں کو بھی معاف کر دے، عورتوں کو بھی معاف کر دے، جو حاضر ہیں اسے بھی معاف کر دے، جو نہیں ہیں اسے بھی معاف کر دے. اے اللہ تو ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ. اے اللہ جس کا بھی خاتمہ ہو اسلام پر خاتمہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی پیاری دعا اور اس جیسی تقریباً 2-3 دعائیں اور شریعت کے اندر آتی ہے، یہ تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جائے گی. آپ نے کہا اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی، پہلی تکبیر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت، پھر کہا اللہ اکبر، اس کے بعد آپ درود پڑھیں گے،
پھر تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے اللہم اغفر لنا اغفر لحینا و میتنا والی پوری آپ دعا پڑھیں گے، تاکہ اس کے ذریعے آپ جس کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی مغفرت کی آپ دعا کر لیں۔ تیسری تکبیر میں یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر کہیں گے آپ اللہ اکبر کہہ کر چوتھی تکبیر، اور اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا، مطلب کھڑے کھڑے ہی یہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے لیے نہ رکوع ہوگا نہ سجدہ ہوگا، امام کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر پہلے نیت باندھ کر پہلی تکبیر کے اندر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت، دوسری کے اندر درود شریف، تیسری کے اندر یہ دعا، اور چوتھی کے اندر بس وہ دعا پڑھیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور اس کے بعد سلام پھیر لیں گے۔ یہ طریقہ جنازے کی نماز کا ہے، اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا۔ جنازے کی نماز کو جہری پڑھا جائے گا یا سری پڑھا جائے گا؟ تو نماز جنازہ کو جہری اور سری دونوں پڑھنا جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہری پڑھنا بھی ثابت ہے اور سری پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اگر آپ کا مقصد لوگوں کو سکھانا ہے، بتانا ہے کہ کیا کیا پڑھا جائے، آپ جہری پڑھیں، آواز کے ساتھ پڑھیں، اور اگر آپ کا مقصد ہے سری انداز میں پڑھنا خاموشی کے ساتھ، تو آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس لیے دونوں طریقے پر یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے، چاہے تو جہری پڑھیں چاہے تو سری ادا کریں۔ چاروں تکبیرات کے اندر رفع الیدین کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہم لوگ رفع الیدین کرتے ہیں، اسٹارٹنگ میں ہاتھ اٹھایا، پھر رکوع میں جاتے وقت، پھر رکوع سے اٹھتے وقت، 2 رکعت سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں ہر اللہ اکبر پر۔ تو کیا نماز جنازہ کی تکبیرات میں رفع الیدین کیا جائے گا؟ زیادہ راجح قول کے مطابق جنازے کی نماز میں رفع الیدین نہیں کیا جائے گا۔ زیادہ راجح قول کے مطابق جنازے کی نماز میں رفع الیدین نہیں کیا جائے گا۔ یہ صرف میں شارٹ میں صرف سوالات بتا دے رہا ہوں تاکہ یہ باتیں ذہن میں رہ جائیں انشاءاللہ آپ کو۔ اب نماز ہو گئی، نماز پڑھ کر جب جنازے کو اٹھایا جائے تو کیا اس کے لیے الگ سے کوئی دعا ہے؟ جنازہ جیسے اٹھایا جاتا ہے، کندھا دیا جاتا ہے، تو کیا کندھا دینے کی الگ سے کوئی دعا ہے؟ آپ سوال کے طور پر لکھ لیں۔ تو جنازے کو اٹھاتے وقت الگ سے کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث کے اندر کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں پر لوگ کرتے ہیں، اور دعائیں الگ سے کچھ لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کوئی اور بھی دعائیں لوگوں نے بنا لی ہے۔ تو ایسی کوئی دعا الگ سے جنازے کو کندھے دیتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ نے جنازے کو اٹھا لیا، جنازے کو لے کر آپ قبرستان آ گئے، قبرستان آنے کے بعد کس وقت میں دفن نہیں کیا جا سکتا؟ ہیڈنگ اگلی آئے گی، کس وقت میں دفن نہیں کیا جا سکتا؟ بھئی نہیں کیا جا سکتا جان لیں گے تو کب کیا جا سکتا ہے آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ جنازے کو آپ کب دفن نہیں کر سکتے۔ تو جنازے کو 3 وقت میں دفن نہیں کیا جا سکتا۔ 3 وقت ایسے ہیں جس میں جنازے کو دفن نہیں کیا جائے گا، انتظار کیا جائے گا۔ باقی دنوں رات میں آپ کبھی بھی دفن کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی رات مکروہ نہیں ہے، کوئی دن مکروہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف 3 ٹائم کا آپ کو لحاظ کرنا ہے۔ وہ کون سے 3 وقت ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 831، زوال کا وقت جب تک کہ وہ ہٹ نہ جائے، بالکل سورج اگتا وقت جب تک کہ اگ نہ جائے، بالکل سورج کے ڈوبتے وقت جب تک کہ ڈوب نہ جائے۔ یہ کوئی بہت لمبا وقت نہیں ہوتا، 15 منٹ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے بس۔ زوال جب تک کہ ختم نہ ہو جائے، اگتا سورج جب تک کہ پورا اگ نہ جائے، ڈوبتا سورج جب تک کہ پورا ڈوب نہ جائے، ان 3 وقتوں کے علاوہ آپ کبھی بھی جنازے کو دفن کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، دفن کرنے کے اندر۔ اب دفن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دفن کرنے کا طریقہ کیا؟ بھئی ہم نے نماز کو سمجھ لیا، جنازے کو اٹھانے کا طریقہ سمجھ لیا، اب جنازے کو دفن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کوئی اسپیشل طریقہ بتایا گیا ہے دفن کرنے کا؟ تو ہاں، اس کا طریقہ بھی ہے۔ جنازے کو
پیر کی طرف سے قبر میں داخل کیا جائے گا. یعنی جب پوری لاش کو آپ نے اٹھا لیا تو سب سے پہلے پیر کے حصے کو دفن کیا, یعنی قبر کے اندر لیا جائے گا, بعد میں سر کے حصے کو اندر لیا جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اسی طریقے پر آپ نے دفن کرنے کا حکم دیا. دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3211. آپ سینٹینس لکھ لیجئے اور دلیل آگے لکھ لیجئے تاکہ بات دلیل سے واضح ہو جائے کہ قبر میں جب جنازے کو اتارا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیر کی طرف سے اتارا جائے, یعنی پہلے پیر اندر کی طرف لیے جائیں پھر سر کے حصے کو داخل کیا جائے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3211. مردے کو قبر میں اتارتے وقت دعا پڑھنا ایک ثابت ہے. وہ دعا ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ دعا ثابت ہے کہ جب قبر کے اندر مردے کو اتارا جا رہا ہے تو اتارتے وقت ہم اس کے لیے دعا پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ بھی ابو داؤد کی حدیث نمبر 3211 جو اوپر حدیث گئی ہے نا وہی حدیث ہے. قبر میں لیٹانے کے بعد چہرے کو قبلے کی طرف کر دینا چاہیے, یعنی ایسے قبر میں لیٹائیں کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے. تو یہ بھی مسنون ہے, لیٹایا جا سکتا ہے. تو دفن کرنے کا طریقہ کیا سمجھے آپ کہ آپ پہلے میت کو ہاتھوں میں لیں, پیر کی طرف سے داخل کریں, پھر سر کو داخل کریں, اتارتے وقت کہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہتے ہوئے جنازے کو نیچے اتاریں. اتارنے کے بعد کارنر پر لیٹاتے ہوئے قبلے کی طرف چہرہ کر دیا جائے. یہ دفن کا طریقہ یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے. اب الگ سے ہمارے یہاں جو سسٹم ہے, برادہ ڈالتے ہیں, نہ جانے کون سی لکڑی کا, گلاب جل ڈالتے ہیں, کاپور پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں. اصل میں اسلام کے اندر ان سب چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے. بھئی آپ چاہے برادہ ڈال دیں, چاہے کپور ڈال دیں, چاہے کوئی بھی چیز ڈال دیں, بدبو آنی ہے وہ آئے گی, جسم کو سڑنا ہے وہ سڑے گا, گلے گا اور مٹی بن جائے گا. آپ اس کو روک نہیں سکتے. کچھ دن روک لیں گے, اس سے زیادہ کیا روکیں گے. تو قبر کے اندر کسی چیز کو ڈالنا اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں تھا. آپ کے دور کے اندر بغلی قبر بنائی جاتی تھی, یعنی سیدھی دیوار میں سائیڈ میں ایک ہول ہوتا تھا, اس کے اندر مردے کو داخل کیا جاتا تھا اور اس کے بعد مٹی ڈال دی جاتی تھی. الگ سے کوئی برادہ, الگ سے کافور, الگ سے گلاب جل, کوئی بھی چیزوں کا استعمال نہیں ہوتا تھا. اس طریقے سے دفن کر دیا جائے گا. اس طریقے سے مردے کو دفن کر دیا. اب دفن کرنے کے بعد جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں وہ اس پر 3 بار مٹی ڈال دیں گے. دفن کے اندر جتنے لوگ شریک ہیں وہ اس کو مٹی ڈال دیں گے, یعنی 3 مرتبہ اس پر مٹی ڈال دیں گے. مٹی ڈال کر یہ کام آپ کا مکمل ہو گیا. لیکن اس کے بعد جب آپ نے مٹی دے دی, قبر میں دفن کر دیا گیا, 3 بار آپ نے مٹی ڈال دی. مٹی ڈالنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر قبرستان رکا کرتے تھے. یہاں پر آپ چاہیں تو ہیڈنگ بنا لیں, دفن کے بعد دعا کرنا, دفن کے بعد دعا کرنا. تو دفن کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر وہاں رکا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ تمہارے بھائی سے ابھی سوال ہونے والے ہیں, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ میں دفن کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ قبر کے اندر ڈالا, آپ نے مٹی ڈالی, مٹی ڈالنے کے بعد کچھ دیر رک کر وہاں پر دعا کرنا چاہیے. اللہ معاف کر دے, اس کے سوالات آسان کر دے, اس کی پریشانی دور کر دے. ذرا سی دیر دعا کرنا چاہیے. دعا کرنے کے بعد وہاں سے آپ کو رخصت ہونا چاہیے یا جانا چاہیے, وہاں پر دعا کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا, آپ وہاں دعا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو, کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب سوال ہوں گے اور سوال میں آسانی تبھی ہوگی جب ہم اس کے لیے دعائیں کریں گے. تو وہاں پر ہمیں دعا کرنا چاہیے. اس کے بعد اگلی ایک چیز یہ لکھ لیں, قبروں کو یا ایسا کرے, پہلے اس ٹاپک کو مکمل کروں, قبرستان زیارت کے لیے جا سکتے ہیں کیا؟ سوال بنا لیں آپ. بھئی جیسے انتقال ہو گیا ہے, اب بعد میں قبرستان جا رہے ہیں تو قبرستان جا سکتے ہیں کیا؟ قبرستان آپ جا سکتے ہیں, پر مقصد کیا ہو؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 976. قبرستان زیارت کی غرض سے جایا جا سکتا ہے, پر جاؤ تو مقصد کیا ہو؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 976. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, سنو میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا, پر اب میں کہتا ہوں کہ قبرستان جاؤ, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ, کیونکہ وہاں جانے سے تمہیں اپنی موت یاد آئے گی. تو قبرستان جانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ موت کو یاد کرنا.
تو قبرستان زیارت کی غرض سے جایا جا سکتا ہے، پر وہاں جا کر آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے الگ سے، صرف کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے اور اپنی موت کو یاد کرنا ہے، اپنی موت اور جتنے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا یہ آپ کو کرنا ہے۔ اب آپ اگلی ہیڈنگ لکھ لیں، قبرستان جانے کی دعا کیا ہے؟ قبرستان جانے کی دعا کیا ہے؟ یہ دعا بھی میں آپ کو عربی ساتھ میں بھجوا رہا ہوں۔ قبرستان جانے کی دعا کیا ہے؟ تو قبرستان جانے کی دعا ہے، جب بھی قبرستان میں جائیں تو آپ انٹری میں دعا پڑھیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یرحم اللہ المستقدمین والمستاخرین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں کے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ پہلے آنے والوں پر بھی رحم کرے، بعد میں آنے والوں پر بھی رحم کرے، اور ہمیں بھی تم سے آ کر ملنا ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا، جس دعا کے اندر بھی ہمیں نصیحت دی جا رہی ہے۔ کیا بول رہے ہو آپ؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، مسلمانوں، مومنوں، تم سب پر سلامتی ہو، یعنی جتنے دفن ہو سب پر سلامتی ہو، پہلے آنے والوں پر بھی اللہ رحم کرے، بعد میں آنے والوں پر بھی رحم کرے۔ اور اس کے بعد کیا بول رہے ہو؟ سنو، ہمیں بھی تم سے آ کر ملنا، مطلب ہمیں بھی دفن ہونا ہے۔ ایسا تھوڑی کہ ہم ہمیشہ گھومتے رہیں گے، ہمیں بھی تمہارے پاس آنا ہے، ہمیں بھی دفن ہونا ہے، اور دفن ہونے کے بعد ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ دعا جب آپ قبرستان جائیں تب آپ یہ دعا پڑھیں، یہ دعا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگلی ہیڈنگ، میت کے گھر والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ میت کے گھر والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میت کے گھر والوں کے لیے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ 3 دن تک ان کے گھر کھانا لے کر جائیں۔ میت کے گھر والوں کے لیے رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، دوست تعلقات کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ 3 دن تک ان کے گھر کھانا لے کر جائیں، 3 دن تک انہیں خود بھی کھانا کھلائیں، وہاں بیٹھ کر خود بھی کھائیں اور انہیں بھی کھانا کھلائیں، کیونکہ وہ غم کے اندر ہیں، تو 3 دن تک کھانا لے کر جانا بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میں ہر چیز کے لیے آپ کو الگ الگ دلیلیں نہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ اوپر جو دلیلیں گزری ہیں نا، ایک ایک دلیل میں 4-4 5-5 مسئلوں کا ذکر ہے، اس لیے میں صرف باتیں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں کچھ چیزوں میں۔ تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ 3 دن تک کھانا لے کر جائیں، کھانا لے کر جانا ان کی ذمہ داری ہے، انہیں اپنے اس حق کو ادا کرنا چاہیے۔ تقریباً یہ باتیں یہاں پر اب مکمل ہوتی ہیں، جس میں دفن کا پورا ذکر آ گیا۔ اب میں کچھ آپ کو ایک آخری پوائنٹ کے بعد کچھ بدعتیں بتاتا ہوں جو ہمارے یہاں پر یہ سب کی جاتی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ ہے، کیا کسی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ آدمی یہاں پر ہے نہیں جس کا انتقال ہوا ہے، کہیں اور دفن ہو رہا ہے، کیا ہم اپنے علاقے میں اپنی جگہ پر کسی کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ بنا باڈی کے نماز پڑھ سکتے ہیں، جسے نماز جنازہ غائبانہ کہا جاتا ہے، میت نہیں ہے، بنا میت کے نماز۔ تو اس سلسلے کے اندر گرچہ علماء کا اختلاف ہے، پر زیادہ راجح قول کے مطابق اگر کسی انسان کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو یا اس کی اسلام کے لیے خدمتیں موجود ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، پر عام ہر آدمی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی جائے گی، زیادہ راجح قول کے مطابق۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے اس مسئلے کے اندر، کچھ لوگ نماز جنازہ کے قائل ہیں سب کے لیے، کچھ کہتے ہیں ٹوٹلی نہیں پڑھی جائے گی، اور کچھ کہتے ہیں کہ اگر ایسا انسان جس کی خدمتیں رہی ہو دین کے لیے یا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہو، اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے، یعنی جہاں پر ہیں اپنے مقام پر آپ نماز جنازہ غائبانہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کی جو مشہور دلیل ہے وہ نجاشی کی نماز جنازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی، جو نجش کا بادشاہ تھا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی تھی، انتقال ہوا تھا افریقہ میں، آپ نے مدینہ کے اندر نماز جنازہ پڑھی تھی۔ اسی کو دلیل بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ ایسے انسان کی پڑھی جائے گی جس نے دین کی خدمت کی ہو، کیونکہ نجاشی نے دین کی خدمت کی تھی، ہجرت کرنے والوں کی مدد کی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی تھی۔ پر ہر ایک کی نماز جنازہ غائبانہ ادا نہیں کی جائے گی۔ اس میں دلیل کے طور پر لکھ لیجئے، اللہ کے نبی کا نجاشی کی نماز جنازہ پڑھنا، اللہ کے نبی کا نجاشی کی نماز جنازہ کا پڑھنا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور لکھ لیجئے، میت کا قرض ادا کرنا، میت کا قرض ادا کرنا، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو ہمارے یہاں پر بڑا حقیر اور بڑا چھوٹا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ قرضہ لیے، انتظام کیا نہیں ادا کرنے کا، مر گئے، کام ختم، آسان سمجھتے ہیں نا ہم لوگ، بہت
دیکھ لینا کتنا بڑا مسئلہ ہے. کبھی اللہ نے توفیق دی تو قرض پر ویسے میں ایک بیان کر چکا ہوں, یوٹیوب پر موجود ہے, پھر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے قرض پر الگ سے ایک بیان کروں گا انشاءاللہ میں. میت کا قرض ادا کرنا, تو میت کے گھر والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے جو مال چھوڑا ہے اس کے فوراً انتقال کے بعد نماز سے پہلے اس کا قرضہ ادا کر دینا چاہیے, فوراً اس کا جو قرضہ پتا ہو وہ ادا کر دینا چاہیے. یہ میت کے گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, میت کے مال کی ذمہ داری ہوتی ہے. جو وہ مال چھوڑ کر گیا اس میں سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا. اور اس کے لیے دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 2133 اللہ کے وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا نماز پڑھانے کے لیے تو آپ سوال کرتے حل ترک والدینہ من قضاء, اس کے اوپر اگر کوئی قرضہ ہے تو قرضہ ادا کرنے کے لیے مال چھوڑا ہے اس نے؟ سوال کرتے تھے اللہ کے وسلم, اس نے اگر کوئی قرضہ چھوڑا ہے تو کیا قرضہ ادا کرنے کے لیے کوئی مال چھوڑا ہے؟ اگر کہا جاتا ہاں تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے, اور اگر قرضہ لے کر مر گیا ہے اور ادا کرنے کا انتظام نہیں کیا ہے تو اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے. سوچئے, اللہ کے نبی ایسے انسان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جو قرضہ لے کر مر جائے اور قرض کی ادائیگی کے راستے نہ بنائے, قرض کی ادائیگی کی کسی کو ذمہ داری نہ دے. آپ سوال کرتے تھے کیا اس نے قرضے کے لیے کوئی مال چھوڑا ہے؟ کہا جاتا کہ ہاں چھوڑا ہے تو ادا کرواتے, یا کوئی ذمہ داری لے لیتا تو نماز پڑھاتے. اگر کوئی ذمہ داری نہ لیتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے, بلکہ صحابہ کو کہتے تھے کہ تم اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو, صلو علی صاحبکم, تم اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو. آپ ایسے انسان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا عمل ہے جسے مسلمانوں نے بڑا چھوٹا عمل سمجھ رکھا ہے. نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کی نہیں پڑھا کرتے تھے جو اپنا قرضہ چھوڑ جائے اور قرض کی ادائیگی کا انتظام نہ کرے یا کوئی اور اس کا ذمہ دار نہ بنے. ایسے انسان کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے. اب یہاں پر میں کچھ مسائل آپ کو بتا دوں جو سب کے سب بدعت سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے میں ایک ساتھ ان کا تذکرہ کر دوں. چاہے تو آپ لکھ لیں جنازے کی بدعتیں, جنازے کی بدعتیں کر کے چاہیں تو آپ ایک ساتھ ان سارے ٹاپک کو کور کر سکتے ہیں, ایک ساتھ چیزیں لکھ سکتے ہیں کہ جنازے کی بدعتیں کیا ہیں. اب اس میں آپ چاہیں تو پوائنٹ وائز بنا لیں, چاہے لائن وائز, جیسے چاہیں آپ لکھ لیں. مٹی دیتے وقت کی الگ سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے. کیوں؟ آپ کو تعجب ہوگا جب میں بتاؤں گا کہ ارے یہ کیا, پہلے میں نے آپ کو صرف ثابت عمل بتا دیا جو حدیثوں سے ثابت ہے. اب جو نہیں ثابت ہے وہ سارا ایک ساتھ بتا رہا ہوں تو آپ کو لگے گا کہ جو نہیں ہے وہی سارا ہم کرتے ہیں, جو ہے وہ تو ہم کرتے ہی نہیں. ثابت نہیں ہے. سب سے پہلی چیز, مٹی دیتے وقت کی الگ سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے. کندھا دینے کی الگ سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے. دوسری چیز, سب بدعتیں بنا رکھی ہیں ہمارے یہاں لوگوں نے. انتقال کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے. انفرادی دعا ہوگی, ہر آدمی الگ الگ دعا کرے گا, الگ الگ اس کا نام لے کر دعائیں کریں گے, پر ایک ساتھ ایک آدمی دعا کرے باقی سب آمین کہیں, اس طرح سے اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے. انفرادی دعا ثابت ہے, اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے یہاں انتقال کے اگلے دن سیم, 40واں, تیجا, برسی, یہ جتنے بھی دن منائے جاتے ہیں میت کے, یہ بھی بدعت ہے, بلکہ اس کے اندر بعض مقامات پر تو شرک بھی پایا جاتا ہے. سیم, 40واں, تیجا, برسی, اس ساری چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دفن کرنے کے بعد بس اس کے لیے دعا ہے. یہ سارے سسٹم غیر اسلامی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن خوانی کروانا, انتقال ہوتا ہے ویسے ہی گھر میں شروع ہو جاتے ہیں لوگ, قرآن خوانی کرتے ہیں, یا پھر چیئیں آج کل کئی جگہ چلنے لگے ہیں, وہ چیئیں جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, املی کے بیج جو ہوتے ہیں, اسے نکال کر بھی پتہ نہیں کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو بخشنے کے لیے. تو قرآن خوانی کا بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. کل میں اس کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ, یہ والا پوائنٹ ڈیٹیل سے کل آپ کے سامنے آئے گا کہ مرنے کے بعد کون سی چیزیں فائدہ دیتی ہیں. پر قرآن خوانی کروانا, گھر کے اندر 30 بچوں کو بلانا, وہ بیٹھ جائیں, خواتین کو بلانا, وہ بیٹھ جائیں, ایک ساتھ قرآن پڑھے ایک پارا اور مل کر اسے بخشنا, یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں, یہ بھی ایک بدعت ہے. اور وہ کل میں انشاءاللہ کلیئر اس کو آپ کے سامنے کروں گا. تو قرآن خوانی کا بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ سب لوگ آئیں اس کے لیے پڑھیں, پڑھ کر چلے جائیں, اسے دے جائیں, یہ سسٹم بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے.
دفن کرنے کے بعد ایک چیز میں نے ابھی نہیں دیکھی، میں نے خود ابھی دیکھی، پتہ نہیں کب سے چالو ہوئی ہے یہ، ابھی لیٹسٹ میں نے دیکھا کہ دفن کرنے کے بعد قبر کے سر کی جگہ پر ایک آدمی انگلی رکھتا ہے، پیر کی جگہ پر ایک آدمی انگلی رکھتا ہے، اور اذان اور اقامت دی جاتی ہے، اور وہاں پر سوالوں کے جواب بھی دیے جاتے ہیں، جو 3 سوال اندر ہونے والے ہیں اس کے جواب بھی دلوائے جاتے ہیں۔ یہ بھی کھلی بدعت ہے، گمراہی ہے، عذاب والا کام ہے۔ قبر کے اوپر اذان دینا، اقامت دینا یا انگلی رکھ کر سوالوں کے جواب بتانا، یہ کہیں سے کہیں اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ تو قبر کے اوپر اذان اور اقامت دینا یا انگلی رکھ کر سوالوں کے جواب دلوانا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ تعجب ہوتا ہے نا کہ بدعتیں کتنی ساری ہے اور سنتیں کتنی کم ہے جس پر عمل ہے۔ ایک سسٹم ہمارے یہاں چلتا ہے، غسل دینے کے بعد سر پر عطر سے کلمہ لکھا جاتا ہے، عطر لے لیتے ہیں انگلی میں اور سر پر کلمہ لکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بدعت ہے، خرافات ہے اور گناہ کا کام ہے۔ دل میں اگر کلمہ ہوگا نا تو جنت ہے، سر پر لکھ دینے سے جنت ملنے والی نہیں ہے، معافی ملنے والی نہیں ہے۔ عطر سے سر کے اوپر، پیشانی کے اوپر جو ہے کلمہ لکھا جاتا ہے، یہ بھی ایک بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے تمام مسلمانوں کو۔ اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے مہر معاف کروانے کا۔ مہر معاف کروانا، انتقال کا وقت ہے، بیوی کے انتقال کا ٹائم ہے، بالکل نزا کے عالم میں چل رہی ہے، تب اس سے کہا جاتا ہے مہر معاف کر دو۔ مہر معاف کرنے والی چیز ہے، مہر معاف کرنا ہو تو زندگی میں کر دے گی نا، صحت تندرستی میں کر دے گی نا۔ ارے مہر وہ چیز ہے جو نقد ادا کی جاتی ہے، نکاح کے وقت رکھی نہیں جاتی ہے۔ 10 لاکھ 15 لاکھ شادیوں میں خرچ کر لو، پر 50,000 مہر اسے باقی رکھیں گے، جب مانگے گی تب دیں گے یا معجل لیٹ کر کے دیں گے، اور اکثر تو انتقال کے وقت معاف کرواتے ہیں۔ یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے، غور کرنا چاہیے۔ مہر عورت کا حق ہوتا ہے جو نکاح کے وقت ادا کیا جاتا ہے، نقد ادا کیا جاتا ہے، فوراً ادا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجبوری آپ تاخیر کر سکتے ہو، لیٹ کر سکتے ہو، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انتقال کے وقت آپ اس سے معاف کرواؤ۔ اسے اگر معاف کرنا ہوگا زندگی میں معاف کر دے گی وہ، ٹھیک ہے، دینا تھا نہیں دیا کوئی بات نہیں، میں نے معاف کر دیا، بات ختم۔ پر یہ تو ادا کرنے والی چیز ہے نا، انتقال کے بعد ایک سسٹم اور رسم بنا کر معاف کروانا، یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہمارے یہاں چلتا ہے دودھ معاف کروانا۔ عورت کا انتقال ہو رہا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے اپنے بچوں کا دودھ معاف کر دے۔ سمجھ ہی نہیں آتا یہ دین کہاں سے لاتے ہیں یہ لوگ، کون سا سورس ہے ان کے پاس دین کا، کون سا سورس ہے ان کے پاس حلال اور حرام کا، جبکہ اسلام نے صرف 2 سورسز ہمیں دیے ہیں، قرآن اور سنت۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ پورے قرآن، پوری حدیث کے اندر کہیں قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ماں کا دودھ عورت پر، یا ماں کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بچے کے اوپر ایسا قرضہ ہوتا ہے جسے معاف کرنا پڑے گا۔ قرض نہیں ہے، یہ فرض ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے جو اپنی اولاد کے لیے ادا کرتی ہے، اور اس ذمہ داری ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ماں کو اتنا بڑا درجہ عطا کیا ہے۔ پر دودھ معاف کروانا یہ ایک بدعت ہے، خرافات ہے، رسم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے۔ دودھ معاف کروانا کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ دودھ ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کا فرض ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ماں کو اتنا بڑا درجہ عطا کیا، اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ اس کے نیچے قدموں میں جنت بتا دی، اس کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا بتا دی۔ تو دودھ کو معاف کرنا یا دودھ کا قرض معاف کروانا یہ بھی ایک بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک سسٹم چلتا ہے، وہ بھی میں آپ کو امیج بھیجوں گا ساتھ میں، قبر کے اندر عہد نامہ رکھنا۔ قبر کے اندر ایک لکڑی ہوتی ہے، لکڑی پر ایک کاغذ کے اندر عہد نامہ رکھا جاتا ہے۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جیسے کہ ہے نا کہ بنا دماغ کے کام کرنا، سینس لیس چیز، ویسا نظر آتا ہے بالکل۔ یہ عہد نامہ کیا ہوتا ہے؟ عہد نامے میں ایک طریقے سے جو سوال اندر قبر میں ہونے والے نا اس کے جواب لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب ہے، اللہ کے نبی، میں عہد کرتا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میں عہد کرتا ہوں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو تینوں سوال ہونے والے نا اس کے جواب سوچئے، یعنی چیٹنگ کرائی جا رہی قبر کے اندر۔ کس کو جھوٹ بول رہے ہو آپ؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو آپ؟ ارے میں نے پیچھے آپ کے پاس جب موت کا ٹاپک بیان کیا، ڈیٹیل میں آپ کو بتایا عذاب قبر کے اندر کہ قبر میں جب سوال ہوں گے تو بندے سے اس کے عمل کے مطابق سوال ہوں گے۔ پوچھا جائے گا تیرا رب کون؟ کہے گا اللہ۔ کیسے جانا تو نے؟ کہا میں نے قرآن پڑھا، قرآن پر عمل کیا۔ تیرے رسول کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے جانا تو نے؟ میں نے قرآن پڑھا، عمل کیا۔ تیرا دین کون سا؟ اسلام۔ کیسے جانا تو نے؟ میں نے قرآن پڑھا اور عمل کیا۔ اور یہاں پر بول رہے رکھ دیں گے تو کام ہو جائے گا۔ چیٹنگ کروا رہے ہیں آپ۔ تعجب ہے دین پر، کیا مذاق بنا رکھا ہے آپ نے دین کا، کہاں پر لے کے جا رہے ہیں آپ دین اور شریعت کو۔ عہد نامہ رکھنا یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے، یہ ایک بدعت ہے جس کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ بدعتوں پر
میں اگر بیان کرنے بیٹھوں تو اتنی بدعتیں ہیں کہ مجھ سے بیان ہی نہیں کر سکتا. نہ جانے کیا کیا سسٹم ہمارے یہاں پر بنا ڈالے ہیں. ایک اور بدعت ہے ہمارے یہاں پکی قبریں بنانا اور قبروں پر نام لکھنا. پکی قبریں بنانا اور قبروں پر نام لکھنا یہ بھی ہمارے یہاں بڑا سسٹم ہے. مضبوط بناؤ قبر کو, پکی بناؤ قبروں کو, برج بناؤ, اس کے اوپر قبروں کے اوپر نیم پلیٹ لگائی جاتی ہے, اچھا ماربل سے نام لکھ لکھ کر لگائے جاتے ہیں. میں دونوں کی دلیلیں آپ کو دے دوں. پکا بنانا حرام ہے, دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 970. قبر کو پکی بنانا حرام ہے, اس کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 970. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکی بنانے سے منع فرمایا. مطلب حرام ہے, یہ عمل حرام ہے. اور اس سلسلے میں 8-10 دلیلیں ہم رکھ سکتے ہیں. اتنی دلیلیں ہیں قبروں کو پکا بنانے سے منع کرنے کے سلسلے میں. قبروں پر لکھنا بھی حرام ہے, اس کی دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3225. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3225. قبروں کو پکی بنانا منع ہے, صحیح مسلم 970. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا بنانے سے منع فرمایا. قبروں پر لکھنا حرام ہے, دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3225. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے منع فرمایا کہ قبروں پر لکھا جائے. قبروں پر لکھنے سے آپ نے روکا, منع فرمایا کہ قبروں کے اوپر کوئی لکھا جائے. تو نماز جنازہ اور دفن کے تعلق سے بڑی بڑی جو بدعتیں اس سماج کے اندر ہوتی ہے, سماج کے اندر کروائی جاتی ہے, تعجب ہوتا ہے مجھے کہ کہاں سے لاتے ہیں یہ لوگ دین, کون سے دین پر عمل کرتے ہیں. وہ شریعت, وہ قرآن, وہ حدیث جس نے ہمیں صاف صاف دین عطا کیا ہے, اس کے اندر بدعتوں کو اتنا زیادہ رواج دے دیا گیا جس کو شریعت نے کبھی بھی پسند نہیں فرمایا. اب اس کے بعد عدت کے بھی احکامات آتے ہیں, لیکن انشاءاللہ طلاق کے انتقال کا جب تذکرہ آئے گا تو وہاں پر جب میں عدت کا ذکر کروں گا تب میں طلاق کی عدت, وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی عدت, یہ سارے احکامات اللہ نے چاہا تو ایک ساتھ وہاں پر ذکر کر دوں گا. آج کا میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں میں نے پورا حسر کر لیا, پورا کمپلیٹ کر لیا, پھر بھی جتنی باتیں میرے علم میں تھی, جتنی بدعتیں میں نے دیکھی تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی, پر میں نے آپ کو سنت طریقہ پورا بتا دیا تو آپ کو یہ پتا چل جائے اس کے علاوہ جو آئے گا وہ بدعت ہوگا. تو خود اپنے آپ کو بھی بچائیں, اپنے آپ کو محفوظ کریں, صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کے مطابق ان اعمال کو ادا کریں, نمازوں کو ادا کریں. اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, ہمارے اعمال کو قبول فرمائے, ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.